بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بنی اسرائیل سے لیے گئے وعدوں کا ذکر فرمایا۔ مختلف مواقع پر ان سے مختلف طرح کے میثاق لیے گئے، پختہ وعدے لیے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو وعدوں کو یاد دلایا۔ تورات کے اندر ان وعدوں کا ذکر کیا گیا تاکہ یہ تورات کو پڑھیں اور ان کو اپنے وعدے یاد آئیں جو اللہ سے انہوں نے کیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے مختلف رسول بھیجے تاکہ وہ میثاق اور وہ وعدے جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے وہ ان کو یاد دلائے جائیں۔ مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے اور وہ وعدے یاد دلاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، اور پھر آخر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ تو یہ مختلف انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مختلف شریعت اور صاحب کتاب نبی تھے اور رسول تھے۔ تو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا، لیکن انہوں نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے وعدوں کو نہیں نبھایا اور ان کی خلاف ورزی کی، اس کے بعد بھی اسی طرح کرتے رہے، بلکہ اللہ کے جو نمائندے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ان کے ساتھ تو خاص دشمنی لگا لی انہوں نے، بعض کو قتل کر دیا اور بعض کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے رہے۔ ان آیات مبارکہ میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد یکے بعد دیگرے رسول بھیجے، یعنی حضرت موسیٰ کے اس دنیا کے سے پردہ کر جانے کے بعد ہم نے مسلسل رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل رسول تشریف لاتے رہے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مختلف نشانیاں عطا کیں، مختلف معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ان کی اصلاح کی کوشش کی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی لگا لی۔ اب حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختلف معجزات ہمیں دکھا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں گونگے بہرے لوگوں کو لایا جاتا، آپ ان کو درست فرما دیتے۔ آپ مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے، اللہ اس میں جان پیدا فرما دیتا۔ اللہ کے امر سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور کوڑیوں کو شفا مل جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ سارے معجزات یہ دیکھتے تھے، اور فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی تائید بھی فرمائی، یعنی حضرت جبریل امین جس طرح تمام انبیاء کرام کے ہمراہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید و مدد حضرت جبریل کے ساتھ بھی فرمائی، یعنی وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حق سارے کا سارا انبیاء کے ساتھ رہا، اور پھر آخر پہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ حق تھا، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے پروگرام بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، پہلے تو سازشیں کرتے رہے اور بالآخر حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی مکمل سازش تیار کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا، اور یہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہ کر سکے،
بلکہ جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ اٹھایا اور اس نے غداری کی، وہی شخص جو ہے وہ سولی چڑھا اور اس کی شکل تبدیل کر دی گئی۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ عیسیٰ ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور وہ انشاءاللہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، دوبارہ اس زمین پر اللہ کے حکم سے آئیں گے۔ افکلما جاءکم رسول، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا، کلما جب بھی جاءکم تمہارے پاس آیا رسول بما لا تہوا ایسی چیزیں لے کر کہ جو پسند نہیں تھی انفسکم تمہارے نفسوں کو، یعنی تمہیں وہ چیزیں پسند نہیں تھی، تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھی۔ جب بھی انبیاء کرام ایسے مسائل تمہارے سامنے بیان کرتے رہے، اللہ کی طرف سے ایسے احکام لے کے آئے جنہیں تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم نے تکبر سے کام لیا، اکڑ گئے، غرور کیا۔ ففریقاً کذبتم، اور ایک انبیاء کرام کے گروہ کو تم نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کو نہیں مانا۔ وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو قتل کیا۔ انبیاء کرام کو نہیں مانا، ان کی باتیں نہیں مانی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ابھی عرض کیا کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو یعنی انبیاء کرام جو اللہ کے نمائندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے براہ راست اللہ کی وحی کے مرکز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے یہ گستاخیاں کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت جو مسلسل ان پر جاری رہی، ان کے گناہ بھی معاف ہوتے رہے، ان کی انبیاء کرام جو دعا کرتے وہ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں قبول بھی فرماتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مختلف اوقات میں ان کے حق میں دعائیں کی، اللہ نے قبول فرمائیں، لیکن جب ان کی گستاخیاں حد سے بڑھتی گئیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت دور کر لی۔ وقالوا قلوبنا غلف، جب بھی ان سے یہ کہا جائے کہ تم راہ راست پہ نہیں ہو، تم غلط کر رہے ہو، درست عمل کرو، یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، تو یہ آگے سے کیا کہتے؟ قالو، کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تم جو باتیں کر رہے ہو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہم کچھ سمجھ بوجھ سے کام نہیں لے سکتے۔ اور دوسری بات جو یہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہ جو لوگ ہمیں انبیاء کرام ہمیں باتیں بتاتے ہیں، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اگر یہ کچھ سمجھ والی باتیں ہوتی تو ہمیں سمجھ آ جاتی، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں، اگر یہ سمجھ والی باتیں ہوتی تو ہمیں سمجھ آ جاتی، یہ ہے ہی نہیں، سمجھداری باتیں نہیں ہیں، ان کی باتوں کے سامنے تو پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پر، ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں مسئلہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ انہوں نے مسلسل انبیاء کا انکار کیا، مسلسل انبیاء کرام کو تنگ کرتے رہے، جو بھی نبی آتا اس کی گستاخی کرتے، یا تو جھٹلا دیتے یا قتل کر دیتے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی لعنت فرما دی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اللہ نے اپنے کرم سے ان کو دور کر دیا، اللہ کا کرم ان پر نہیں آئے گا، اللہ کی رحمت ان پر نہیں ہوگی۔ لعنہم اللہ بکفرہم، اور یہ سارا کچھ ان کے کفر کی وجہ سے ہوا۔ قلیلا ما یؤمنون، بس بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان میں سے ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کم لوگ تھے جن کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی، زیادہ تر نے انکار کیا، جس طرح پہلے نبیوں کا انکار کرتے رہے، کم لوگ جو تھے راہ راست پہ تھے زیادہ انکار کرتے رہے، اسی طرح انہوں نے بھی زیادہ لوگوں نے انکار کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جب ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تو حضرت عبداللہ بن سلام جیسے کم لوگ تھے جن کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، زیادہ تر انکار کر گئے۔ ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی بھیجتا ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، ان کی بات کو قبول کرنا، ان کی بات ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء کرام پر عقیدہ اور یقین کہ وہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور انبیاء کرام جو تعلیمات لے کے آتے ہیں، اگرچہ ہمارے نفس ان کو پسند نہ کریں، ہماری خواہشات ان کے خلاف ہوں، لیکن حقیقت وہی ہوتی ہے جو نبیوں کے پاس ہوتی ہے۔ انبیاء کرام حقیقت لے کر آتے ہیں،
ان کو تسلیم کر لینے میں ہی بلائی ہوتی ہے، ان کو قبول کر لینے میں ہی بلائی ہے۔ اور آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات لے کے آئے، اب وہ تعلیمات جو رہتی دنیا تک قابل عمل ہیں، اور ان کی تعلیمات تمام دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے راہ ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ان کو بتایا گیا کہ پہلے انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے وقت میں اللہ کی تعلیمات لے کے آتے رہے، تو اس دور میں بسنے والے لوگوں پر ان تعلیمات پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ جب حضور تعلیم جو اللہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں، جو تعلیمات اللہ نے حضور کو دیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، اب ان کو تسلیم کر لینا یہ بہتر ہے اور اسی میں ہی بھلائی ہے۔ تو خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا کہ تم نے پہلے نبیوں کے ساتھ جو کیا سو کیا، تمہارے آباء و اجداد نے ان کی نافرمانیاں کی سو کی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب ان پر ایمان لے کے آؤ۔ اور ان آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ ان کی عادت یہی ہے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے رہے ہیں، ان کو بھی پریشان کرتے رہے، اور اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ حوصلے کے ساتھ اپنی تعلیمات کو آگے پہنچاتے رہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کڑتے تھے، جب یہ ایمان نہیں لے کے آتے نا تو آپ پریشان ہوتے تھے کہ دیکھو میں ان کو رہنمائی کی باتیں بتاتا ہوں اور یہ قبول نہیں کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی دیا گیا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔